ریفرنسز. آئیں بات کرتے ہیں لسٹ آف ریفرنسز کی دیٹ مسٹ اپیئر ایٹ دی اینڈ آف یور تھیسس. The question is, why do we need to put references in your thesis? We need to put the references in your thesis to acknowledge the work of the scholars, provide a reliable way for people to locate it. اور یہاں پہ میں یہ کہتی چلوں کہ جب بھی آپ کوئی لٹریچر ریویو کا آرٹیکل پڑھتے ہیں، کسی بھی کام کو پڑھتے ہیں، کوئی اسٹڈی پڑھتے ہیں، اس کے اندر ریفرنس لسٹ جو دی ہوتی ہے دیٹ از ویری ویری ویلیوبل. کیونکہ اگر آپ کو کوئی کوٹ کیا ہوا یا اس کی کوئی سائٹیشن کی ہوئی آرگیومنٹ پسند آتی ہے تو پھر اٹ از اے ویلیوبل ریسورس کہ یو کین گو بیک ٹو دا ریفرنسز and actually then locate that article and read that one. So it's a very valuable resource جو کہ دوسروں کو ملتی ہے تاکہ وہ بھی وہ آرٹیکلس کو یوز کر سکیں جو آپ نے یوز کیے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ unless you put the references, your arguments are not validated. So آپ یہ کہتے ہو کہ سائٹیشن کی یہ بات اس نے کہی 2007 میں کہی، اور پھر آپ جب ریفرنسز دیتے ہو تو anybody can go and check the references and they validate what you have said. So it adds value to what you have said in your thesis. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی سائٹیشنز ہیں وہ ریفرنسز میں اپیئر ہو رہی ہوں. اور یہاں پہ میں پھر سے کہتی چلوں کہ ایک کافی سارے کمپیوٹر سافٹ ویئرس ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں سائٹیشن اور ریفرنسز میں ٹو کیپ اے ریکارڈ آف دیم. اینڈ نوٹ 6 جو ہے، اینڈ نوٹ کی جو اور بھی لیٹسٹ چیزیں آئی ہوں گی، اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی سائٹیشن کرتے ہیں تھرو دا اینڈ نوٹ، وہ خود بخود اس کی اپنی ریفرنسز کی لسٹ بنتی جاتی ہے. تو اس میں اس چیز کا احتمال کم ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز اپنی ٹیکسٹ میں سائٹ کی ہے اس کا ریفرنس آپ نے مس تو نہیں کیا، تو مس کرنے کا جو احتمال ہوتا ہے کم ہوتا ہے. اسپیلنگ ایررز کا احتمال کم ہوتا ہے. ایئرز کا جو ایڈیشن اس میں جو ایررز ہوتے ہیں دے آر ٹیکن آف کیئر آف. تو اٹس اے ویری ویلیوبل ریسورس اور آئی ول اسٹرانگلی ریکمینڈ. اینڈ نوٹ از ون آف دوز پروگرامس. اس کے علاوہ اور بھی پروگرامس ہوتے ہیں، اور اسی طرح اینڈ نوٹ کا بھی آپ کو تھوڑی سی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ اس کا ٹرائل ورژن بھی کافی ہوتا ہے ڈپینڈنگ ہاؤ لانگ یو ٹیک ٹو رائٹ یور تھیسس پیپر. In any case, when you make this reference list, you have to begin on a new page. You have to put the heading references with the first letter as capital and in the uppercase and the rest of them in the lower case. آپ centered کریں گے اس کو، اور جتنے بھی آپ references کریں گے if you're using APA style you'll double space or you will add this hanging indent format. اب ریفرنسز کا ایک طریقہ فٹ نوٹس بھی ہوتا ہے، لیکن پلیز لیٹ می ایکسپلین اوور ہیئر کہ فٹ نوٹس ڈو ناٹ ریپلیس ریفرنسز. دے کین بی یوزڈ along with references، لیکن وہ ریپلیس اس کو نہیں کرتے، بٹ اٹ از آلسو a referencing mode. اس میں آپ اسی پیج میں جو انفارمیشن دی ہوتی ہے اس کو ذرا ایکسپلین کرنے کے لیے آپ اگین یو یوز دس سافٹ ویئر جو کہ آپ کے ورڈ ڈاکومنٹ میں چاہے آپ میک یوز کر رہے ہیں یا ونڈوز یوز کر رہے ہیں اس میں اویلیبل ہوتا ہے، اور وہ ایک انفارمیشن اپیئر ہو جاتی ہے. فٹ نوٹس مسٹ سپلیمنٹ کرتی ہے اس انفارمیشن کو جو کہ آپ مین ٹیکسٹ میں اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ اگر آپ اس کی ڈسکشن کریں گے تو وہ تھوڑا سا کسی اور طرف نکل جائے گی. بٹ یو نیڈ ٹو سارٹ آف ڈسکس اٹ ود یور آڈینس یا ریڈر، تو پھر ہم ایڈیشنل انفارمیشن اس کی نیچے فٹ نوٹس میں دے دیتے ہیں. اینڈ دا پوائنٹ از ٹو ایمپلیفائی اٹ. اٹ شوڈ ناٹ انکلوڈ irrelevant انفارمیشن، اس میں نہیں ہونی چاہیے. اس میں وہ انفارمیشن بھی نہیں ہونی چاہیے دیٹ از کریٹیکل فار somebody ٹو انڈرسٹینڈ یور thesis. All important information must go in the main text only. صرف وہ انفارمیشن یا وہ ڈیٹیلز جو کہ تھوڑی سی ذرا زیادہ چیز کو ایکسپلین کر رہی ہیں لیکن اس کے بغیر بھی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو وہ آپ اپنے فٹ نوٹس میں دیتے ہیں.
اسی طرح فٹ نوٹ میں یو کین آلسو انڈیکیٹ کہ اس میں جو میں نے کوٹیشن کی ہے اس میں میں نے کاپی رائٹ مٹیریل تھا اور میں نے اس کا جو ہے وہ اس میں پرمیشن لی گئی ہے. سو یہ بات ہے آپ کی ریفرنسنگ کی.